علی بھائی کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. عید ٹھیک گزری آپ کی؟ ہاں جی عید ٹھیک گزر گئی. قربانی کی آپ نے؟ قربانی جاب کی اس دن کام پہ نہیں گیا. اللہ آپ کی قربانی قبول کرے. آمین. بس قربانی کا مسئلہ انڈیا اور پاکستان میں، اس کے اوپر آج کا موضوع ہے ہمارا کہ پاکستان اور انڈیا میں عید کے موقع پہ قربانی پہ پابندی. انڈیا میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے گائے کی قربانی کرنے سے. پاکستان کا فنامنا یہ ہے کہ پنجاب کے کچھ شہروں میں، پاکستان میں بالعموم اور پنجاب کے کچھ شہروں میں بالخصوص احمدیوں کو روکا جا رہا ہے قربانی کرنے سے. ہم نے اس پہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ان دونوں پابندیوں کا کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے اس کے اندر. تو پہلے آپ تھوڑا سا ذرا آپ ہمیں بتائیں گے کہ انڈیا میں پابندی کیا ہے اور پاکستان میں پابندی کیا ہے. انڈیا میں ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے گاؤ کشی کا. وہاں مسئلہ قربانی کا نہیں ہے، وہاں پہ مسئلہ ہے گاؤ کشی کا، یعنی گائے کے ذبح پر مسائل ہیں. کیونکہ ہندو مذہب میں اور ہندوؤں کے نزدیک ظاہر ہے وہ گائے ایک پوتر ایک پاک جانور ہے. گائے کی پوجا ہوتی ہے اور گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے. گاؤ ماتا آپ نے لفظ سنا ہوگا. گائے کو ایک قسم کی بڑی اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو وہاں پہ پابندی ہے بیسیکلی گائے کے ذبح پہ. ان کو اس بات پہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ عید ہے، سنت ابراہیمی ہے اور مسلمان یہ ادا کریں یا نہ کریں. اور وہ گائے کے ذبح پر ان کو ایشو ہے، یہ صدیوں سے ایشو ہے، آج کا ایشو نہیں ہے یہ والا. اور اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند ہندوستان ہے ان کے فتوے بھی موجود ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جہاں کہیں ہندوؤں کی اکثریت ہے یا جہاں نقص امن کا خطرہ ہے تو وہاں پہ آپ گائے کو ذبح نہ کریں. اب دیکھو نا، ذبح کے لیے یا قربانی کے لیے صرف گائے کی ایک شرط نہیں ہے. آپ بھینس ذبح کر سکتے ہیں، بھینسا ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ کر سکتے ہیں، اونٹنی کر سکتے ہیں، بکرا کر سکتے ہیں، مینڈھا اور لیلا کر سکتے ہیں، وہ دمبا کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے جانور موجود ہیں اور ان کے ذبح پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن گائے چونکہ ایک ان کے لیے سینسٹیو معاملہ ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کو بھی وہاں پہ عام طور پہ یہی ان کے جو سیاسی اور مذہبی لیڈران ہیں وہ عام طور پہ یہی تلقین کرتے ہیں کہ جن علاقوں میں گائے کے ذبح پر پابندی ہو یا مسائل ہوں تو آپ وہاں پہ بہتر ہے یہ کام نہ کریں. کیونکہ پلورل سوسائٹی ہے تو سب کے عقائد کا احترام لے کے آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، 2018 کی غالباً بات ہے کہ سپریم کورٹ میں کسی نے انڈیا میں پٹیشن دائر کی کہ گائے کے ذبح پر پابندی لگائی جائے. تو سپریم کورٹ نے اس پہ نہیں عمل کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. بہت سے صوبوں میں اس پہ پابندی ہے اور بہت سارے صوبوں میں پابندی نہیں بھی ہے. اب گائے اور بیل کے ذبح پر بھی جو ہے نا وہ مختلف آراء سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ صرف گائے کی جو ہے ذبح کو ناپسند کرتے ہیں، کچھ لوگ بیل کے اوپر بھی جو ہے نا ان کے مذہبی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو سننے میں آیا اور لوگوں نے جو بتایا کہ بیل کے اوپر پھر بھی ٹالرنس موجود ہے. لیکن جہاں انتہا پسندی ہو وہاں پہ آپ کسی بھی بات پہ جو ہے فریق مخالف یا اکثریت میں جو لوگ ہیں وہ سیخ پا ہو کے تو ریئیکشن دکھا سکتے ہیں. تو اس میں بڑا بنیادی فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے قربانی کے ایشو پہ کہ انڈیا میں مسلمانوں کی عید پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور بہت سارے ریاستوں میں تعطیل ہوتی ہے سرکاری، اور ادھر صرف گاؤ کشی کا مسئلہ ہے. جبکہ پاکستان میں انٹائرلی ڈفرینٹ ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو احمدی ہیں یہ چونکہ مسلمان ہی نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا، لہٰذا
یہ کوئی ایسی پریکٹس جو ہے جو اسلام کے حوالے سے رجسٹرڈ ہے یا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک اسلام کا ہے، وہ پریکٹس احمدی نہیں کر سکتے. یہ 1984 کا آرڈیننس، اس کے تب سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہوئی ہیں. لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب 1984 میں یہ آرڈیننس آیا تو تب صرف ان چیزوں پہ پابندی تھی ظاہراً نظر آتی تھی. مثلا اذان پہ پابندی تھی کہ اذان آپ نہ دیں، وہ لاؤڈ سپیکر سے آواز آتی تو لوگ لائک ہے کہ مسلم ماسک سے آواز آ رہی ہے، وہ روکا گیا. اور پھر مساجد کے اوپر مسجدیں لکھنے کی ممانعت تھی کہ مسجد نہ لکھیں، وہ روکا گیا. اور اس قسم کے دوسرے معاملات کے بھی، نام نہ کوئی ایسا استعمال کریں، کلمہ نہ بیج لگائیں، تو وہ موٹی موٹی چیزیں تھیں. لیکن جمعہ پڑھنے، نماز پڑھنے، عید پڑھنے، قربانی کے اوپر آپ کے نام پہ کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. بہت سارے احمدیوں کے نام زارا احمد ہے، محمد ہے، اس میں آتا ہے. لیکن اب جب سے یہ تحریک لبیک کی موومنٹ چلی ہے نا پاکستان میں، یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے، پریشر کریٹ کرنے کے لیے، سو کالڈ پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے جو ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں احمدی ہے. اور یہ جناب اس کو سلوگن بناتے ہیں، قادیانی کارڈ کھیلتے ہیں، احمدی کارڈ کھیلتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ لوٹ مار ہوئی ہے، ان کو مارا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا. تو آپ حرمت رسول اور تقدیس رسول اور ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اب جو مرضی کر لیں. ایسا یہ لائسنس ہے ان مذہبی بلوائیوں کے پاس کہ وہ جو کچھ مرضی کریں، ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہ جو احمدیوں کے خلاف پابندی لگی ہے قربانی کی، اس کا نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. اور یہ 15-20 دن پہلے، بلکہ مہینہ پہلے، جو آپ کی مختلف وکلا تنظیمیں ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کی طرف سے قراردادیں جو تھیں وہ آنی شروع ہو گئی تھیں کہ احمدیوں کو پابندی لگائی جائے، یہ قربانی نہ کریں اور نہیں کرنی چاہیے انہیں قربانی. سراسر ایک افسوسناک پہلو ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور دیکھو نا، اس قسم کے معاملات میں جو قوم الجھی ہوئی ہے پاکستان والی، تو جو پاکستان کا یا ریاست جس منطقی انجام کی طرف جا چکی ہے، جا نہیں رہی، پہنچ چکی ہے، وہ اسی قسم کی حرکتوں کے نتیجے ہیں. اور اسی قسم کے جب معاملات لے کے آپ ریاست کی طاقت کو، اس کی اسپرٹ کو اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جب آپ اتنی نیگیٹو چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، تو اس کا پھر جو عملی نمونہ دیکھنے میں آتا ہے وہ ریاست پاکستان کی ایک مجسم تصویر کی صورت میں سامنے آتا ہے. میں تو اس کو ایسے کہوں گا کہ یہ دیکھو نا، آج یہ لوگ احمدیوں کے گھروں سے، ان کے فریزروں سے گوشت تک نکال کے لے گئے ہیں. BBC کی میں خبر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر bbcurdu.com نے خبر دی ہے کہ لوگوں کے گھروں سے پولیس اور یہ مولوی گوشت تک نکال کے لے گئے. یہ بیسیکلی بھوک ننگ افلاس، چوری ڈاکو ہے، چوری ڈکیتی ہے ساری. یہ قربانی کا معاملہ نہیں ہے، 50-50 ہزار روپے کا، لاکھ روپے کا بکرا ہے. اور یہ جب لے جاتے ہیں تو پولیس اور مولوی کے پاس کوئی چیز گئی ہوئے تو وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ چوری ڈکیتی ہے، بڑی منظم چوری ڈکیتی ہے. اور اس کے پیچھے ریاست کے عناصر بھی انوالو ہیں. مولوی آلریڈی آپ کو پتا ہے قربانی کی کھال تک نہیں چھوڑتا، تو یہ پورا بکرا کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں کہ جس منظم لوٹ مار کا آغاز، جعلی کلیم، جعلی ذاتیں اور جعلی نسل کشی کا آغاز جو 1947 میں ہوا تھا نا، اس کا منطقی انجام اب احمدیوں کے بکروں کی لوٹ مار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. تو یہ ہے جناب ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کا منطقی انجام. جی شکریہ علی بھائی. اچھا، اسی بحث کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی آپ نے جیسے بتایا کہ قوانین موجود ہیں مختلف ریاستوں کے اندر. انڈیا میں ہم انہیں ریاستیں کہتے ہیں، پاکستان میں ہم انہیں صوبے کہتے ہیں. اور کچھ ریاستوں میں قوانین موجود ہیں کہ گائے
کہ آپ نے قربانی نہیں کرنی, کچھ ریاستوں میں قانون موجود نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو اب پاکستان کے اگر صوبہ پنجاب میں اگر گورنمنٹ ایسا نوٹیفیکیشن نکالتی ہے کہ احمدی قربانی نہیں کر سکتے, تو ان دو قوانین میں مطلب انڈیا کی ادھر ریاستی قوانین میں, پاکستان کے صوبائی قانون میں کیا کوئی فرق ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ فرق کیا ہے؟ انڈیا کے جو صوبائی قانون میں اور ریاستی قانون میں فرق ہے, کیونکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں غالباً آرٹیکل 20 ہے, اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے, اس میں بھی یہ بات بظاہر درج ہے کہ کوئی بھی اقلیت, اگر آپ احمدی کو اقلیت بھی سمجھتے ہیں تو ایون دین وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آزاد ہیں. بلکہ چند سال پہلے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی آیا اس حوالے سے کہ ایون احمدی بھی جو ہیں وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی ریلیجیس پریکٹسز کر سکتے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگین کہ ریاست جو ہے پاکستان کی, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, یہ مولویوں کے ہاتھوں ہمیشہ سے یرغمال ہے, ابھی بھی یرغمال ہے. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اگر ریاست ریٹ قائم کرنا چاہے اور میرٹ کی بات کرنا چاہے اور انصاف کی بات کرنا چاہے تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے, اور اگر ایک دفعہ ان کو شٹ اپ کال دی جاتی تو دوبارہ یہ کام نہ ہوتا. لیکن اب دیکھیں نا, گزشتہ 5-7 سال اٹھا کے دیکھ لیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, پیچھے نہیں جاتا, کہ جو تحریک لبیک والے ہیں انہوں نے جب کبھی بھی ایجیٹیشن کی ہے, پولیس والوں کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے, بلوے کیے ہیں, توڑ پھوڑ کی ہے, نقصان کیا ہے ریاست کا ہر لحاظ سے, تو ہمیشہ حکومت نے ہی ان کے آگے جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکے ہیں. یہ بات نہیں کہ حکومت ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جب حکومت کا اپنا فائدہ تھا یا اپنے مفادات تھے تب وہ خادم رضوی کو یا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے بھی جاتے تھے اور چیزیں کنٹرول بھی کر لیتے تھے. لیکن جب نہیں چاہتے تو نہیں کرتے. تو یہ بنیادی طور پہ مائنڈ سیٹ ہے احمد میرے حساب میں. بھائی مائنڈ سیٹ پہ ہم پہلے بعد میں آئیں گے. پہلے جو قوانین ہے مطلب وہاں پہ بھی ایک ریاست جو ہے وہ قانون بنا دیتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے. ادھر پاکستان کے صوبے میں قانون بن جاتا ہے کہ احمدی قربانی نہیں کر سکتے. خالصتاً قانونی اور انتظامی نقطہ نظر سے اور ریاستی نقطہ نظر سے کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آرڈیننس میں نے پہلے بتایا نا جو 84 کا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا 8ویں ترمیم کی صورت میں, وہ لا تو ہے کہ آپ شاعر اسلام اختیار نہیں کر سکتے. دیکھو نا, اب شاعر اسلام اختیار نہ کرنے میں بہت سارے قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں, بہت سارے اس میں گرے ایریاز بھی موجود ہیں. اب دیکھو نام بھی کاپی رائٹس بن گئے ہوئے ہیں, جگہوں کے نام کاپی رائٹس بن چکے ہیں. پاکستان میں جیسے ربوہ کا نام چناب نگر بدل رکھا گیا تو وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی نا. حالانکہ اس قسم کے ایشوز آپ ان کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو قربانی ہے خاص طور پہ, اب یہ سنت ابراہیمی ہے, سنت محمدی تو نہیں ہے نا یہ اس حوالے سے, یعنی اس کی آغاز تو سنت ابراہیم سے ہوتا ہے. تو ابراہیمی جو مذاہب ہیں وہ تو اور بھی بہت سارے, بلکہ اکثریت میں جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں جو ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے کرسچینٹی ہے چاہے دوسرے لوگ ہیں. تو احمدی اگر کوئی ایسا پریکٹس اڈاپٹ کرتے ہیں, اور ان کا اپنا کلیم بھی تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ غیر مسلم نہیں ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, تو یہ قانونی سے زیادہ اخلاقی اور میرے حساب میں یہ نا معاشرتی ایشو زیادہ ہے. اور اب سے پہلے تو یہ کرتے رہے ہیں نا, 84 سے لے کے اب تک جتنا بھی ٹائم گزر گیا, 40 سال گزر گئے, کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. قربانی پہ تو کبھی پابندی نہیں تھی, یعنی احمدی کرتے رہے قربانی. اب یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ اس کے پیچھے سیاسی لوگوں کے فائدے ہیں اور لوگوں کے معاشی فائدے بھی ہیں. لوگوں کے بکرے گھروں سے کھول کے لے جانا, ان کی گائے بیل کھول کے لے جانا, چوری ڈکیتی ہے نا مذہب کے نام پہ, سینہ زوری ہے نا سیدھی سیدھی, اور تو اس میں کوئی بات نہیں. میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں جو پابندی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ علماء دیوبند کے ایسے فتوے موجود ہیں کہ نقص امن کے تحت اگر آپ گائے نہ ذبح کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی جگہ کوئی اور
दूसरा जानवर ज़िबा कर ले। इंडिया के अंदर जो मुझे पाबंदी की वजह समझ में आती है वो मजहबी स्लैश समाजी कह लें उसको। पाकिस्तान में जो पाबंदी की वजह है वो मुझे बहुत ज्यादा खालसतन मजहब से ओरिजिनेट हो रही है कि उसकी बड़ी वजह एक वो मजहबी है, उस वजह से मुझे नजर आती है। अच्छा, आपने बीच में ना मुख्तलिफ बातें कही, लेकिन एक दफा मैं जो पूरे क्वेश्चन है वो पूरे कर लूं, फिर आपकी बातों से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं फिर मैं बाद में करूंगा। अच्छा, अब आप क्या हमें ये बताएंगे कि ये आपने जैसे भी खुद कहा कि ये माशरती मसला ज्यादा है, मतलब पाबंदी का लगाना, मतलब माशरती फर्क ज्यादा है इंडिया के अंदर पाबंदी होना और पाकिस्तान में अहमदियों के ऊपर पाबंदी का लगाया। तो फिर ये इस माशरती और समाजी और मजहबी फर्क को जरा आप बयान करेंगे कि ये क्या है? माशरती मसला ऐसे है कि पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, इन लोगों के सबके फतवे मौजूद हैं एक दूसरे के खिलाफ अहले तशय्युह के, कुर्बानी के हवाले से। यूट्यूब भरी पड़ी इन फतवों से और इनका सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है कि एक दूसरे का ज़िबा, एक दूसरे की कुर्बानी और एक दूसरे के जानवर में हिस्सा डालने को हराम करार दिया गया। तो ये प्योर एक सेक्रेटेरियन फिरकावारियत का मसला बन जाता है ना। अच्छा, अहमदियों के खिलाफ चूंकि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह ही, अच्छा, उन फिरकों के जो फतवे हैं आपस में वो उनके मौलवियों के फतवे हैं, लेकिन रियासत के फतवे नहीं है। ये फर्क है। अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को काफिर करार देते हैं लेकिन सियासी मामला में इकट्ठे भी हो जाते हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनती है तो सारे एक ही सफ में आ भी जाते हैं, सियासी हवालों से भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन रियासती कवानीन में ये लोग एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अहमदियों का मसला ये है कि एक तो सियासी हवाले से माशरे में ये लोग एक डिप्रेस क्लास है, तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़े लोग हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल नहीं है, और जिसके वजह से आइन में भी इनको रगड़ा दे दिया गया, इनके खिलाफ अमेंडमेंट्स जो थी वो कर दी गई। और इन सब चीजों को जब आप किसी को मजहब का नाम लेके या मजहबी लेबल लगा के और उसको आप एक मुजरिम बना के तो कॉर्नर जब कर देते हैं, तो माशरे के जो बाकी तबकात हैं उनके लिए आप बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं। किसी भी हवाले से आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको टारगेट करना, आपको ह्यूमिलिएट करना, उनके लिए आप बड़ा इजी टारगेट बन जाते हैं। तो इस वक्त ये जो माशरती और सियासी मसला बना हुआ है वो सिर्फ एक जो मजहबी पार्टी है वो इस वक्त कुर्बानी के हवाले से अहमदियों के पीछे पड़ी हुई है, जबकि बाकी सियासी पार्टियों को और बाकी मजहबी लोगों को कोई मसला नहीं है। अब कराची में देखो ना, एक अरसे से सिंध में एमक्यूएम, जब एमक्यूएम की हुकूमत थी वहां पे, तो अहमदियों को कराची में बड़ी प्रोटेक्शन थी पॉलिटिकली। पीपल पार्टी के ज़माने में भी कराची में और सिंध में अहमदियों को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन थी, लेकिन जब से इन मौलवियों का जोर हुआ है कराची में ज़्यादा, तो अब कराची में अहमदियों पे अनगिनत केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए और उनके पीछे वजह क्या है। अभी पिछले दिनों एक अहमदी वकील था कि उसका नाम सिर्फ सैयद समथिंग उसका नाम था, तो इस वजह से वो अंदर हो गया कि उसके नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है और कोई उसका साथी वकील जो है वो उसकी जमानत के लिए या केस के लिए अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अदालत को भी थ्रेट किया जाता है। तो ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना सफाकाना और इंतहाई मुजरमाना और इंतहाई हकारत आमेज रवैये हैं मजहबी जुनूनियों की तरफ से, जिसका शिकार आपके माशरे का हर तबका बनता चला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस सारी जुनूनियत को रोकने वाला कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ ये सारे वो जरासीम है, ये सारी वो आगे से अफरीत है, बलाएं हैं जिन्होंने ज़िया के भूत से जन्म लिया और आज ये पूरे मुल्क में दंदनाते फिरते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं। आप पहले एक ज़िया को रोकते थे तो अब वो हर तरफ उसका जो भूत है, वो उसने जो बच्चे जने हैं मजहबी इंतहा पसंद अफरीतों की सूरत में, उन्होंने पूरे मुल्क को जन्म बनाया हुआ और मुमकिन अंजाम जो रियासत का वो आपके सामने है। अली भाई, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि इस जो पूरे कजिए में जो मुझे फर्क समझ में आता है वो ये है कि इंडिया में जो पाबंदी है उस वो है समाज से रियासत की तरफ एक सफर।
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک جمہوری ملک کے اندر ہر طرح کی سوچ کی آزادی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, اپنا ووٹ لے کے آتے ہیں, لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں, اگر آپ کی میجورٹی ہو جاتی ہے تو آپ قوانین بناتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے جو مخالف سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پوری آزادی ہوتی ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے تو آپ کے بنائے ہوئے قوانین کو منسوخ کر دے اور نئے قوانین بنا لے آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ ہے وہ فریم ورک انڈیا کے اندر, جس کے اندر میں انڈیا کے مختلف صوبوں میں مسلمانوں کے اوپر گائے ذبح کرنے والی پابندی کو دیکھتا ہوں اور کچھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر اتر پردیش کے اندر پابندی لگائی ہوئی ہے یوگی نے, تو اس کے بعد اگر وہ اکھلیش یادو آ جاتا ہے اور وہ آ کے مسلمانوں کی مدد سے وہ پابندی ختم کر سکتا ہے, اس کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ انڈیا کے آئین کے اندر اس قوانین کو ختم کر سکتے. جو بنیادی فرق جو مجھے اس پورے مسئلے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں ریاست نے ایسا سماج پیدا کر دیا ہے اپنے قوانین کے ذریعے کہ جو سماج اپنی سوچ نہیں بدل سکتا, کیونکہ ریاست نے اس کو کہا ہے کہ تم نے ایسے سوچنا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. انڈیا میں سماج کی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ قانون کی شکل اختیار کرتی ہے, جتنے زیادہ لوگ اس سے متفق ہوتے چلے جائیں وہ قانون اور پھر مطلب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تک اس کا سفر ہوتا ہے. اور انڈیا کے اندر ایسی بہت بڑی تعداد ہے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ قوانین تو خیر بن جائیں گے, آئین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی اتنی بڑی ان کو میجارٹی نہیں ملے گی ان مذہبی انتہا پسندوں کو انڈیا کے اندر. پاکستان میں مسئلہ الٹ ہے کہ آپ نے آئین میں ہی تبدیلی کر دی اور سماج کو کہا کہ آپ نے ایسے سوچنا ہے. اچھا, وہ لوگ جب 84 کا قانون بنا تو وہ لوگ جو احمدیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, جن کی یادیں بچپن سارا کچھ گزرا تھا, ان میں اتنی شرم حیا تھی کہ جب کوئی احمدی کے گھر میں کوئی بکرا ذبح کرتا تو باوجود اس کے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ریاست پاکستان کے بنائے گئے قوانین کے تحت میں ان کو روک سکتا ہوں, وہاں پہ سماجی معاشرتی اور ذاتی تعلقات جو تھے وہ حاوی رہے اور ایک برداشت کم ہو رہا. ریاست نے چونکہ ایسے سماج کی تشکیل کی ہے اور اب کوئی ایسا کنیکشن بہت کم رہ گیا ہے, تو لہذا اب یہ مطلب مسئلہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ مطلب ایک بڑا فرق میں دیکھتا ہوں انڈیا میں اس پابندی پر, پاکستان میں پابندی پر. اچھا, میں تھوڑی سی اس بحث کو نا آگے اس بحث کے اندر ایک بڑا ایک کلیدی حصہ جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے رائے لوں. جو سن 84 کا قانون ہے, دیکھیں سن 74 میں احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا آئین کے اندر, لیکن سن 74 سے لے کے سن 84 تک احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, مسجدوں میں اذانیں دیتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی, سب کچھ تھا. سن 84 میں جب یہ قانون بنایا گیا ہے, اس کے اندر ایک لفظ شامل کیا گیا, میں ایگزیکٹلی تو نہیں پڑھ رہا, جملہ لفظ وہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدی شاعر اسلام اختیار نہیں کر سکتے. ذرا علی بھائی یہ شاعر اسلام اور اس جملے کی بنیاد کے اوپر بتائیں کہ اس ایسے قوانین کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ نے جتنی باتیں کی نا میں ان سے مکمل ایگری کرتا ہوں. بہت اچھا آپ نے وہ ایک تقابلی جائزہ لیا دونوں سوسائٹیوں کی سوچ اور اس کی ارتقائی منازل کا اور اس کی ویلیوز کا. ایسے ہی ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ ہندوستان بہرحال ایک سیکولر ریاست ہے اور وہاں پہ انتہا پسندی کے جو نمونے ہیں یا جو باتیں ہیں وہ انڈیویجولز کے ایکٹ ہیں اور ان میں تبدیلی اور ان کو کنٹرول کرنے کے آثار اور امید جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے, جبکہ پاکستان میں اس کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ جو 74 کا جو آرڈیننس تھا وہ اپنی ذات میں آرڈیننس تو نہیں, سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں, وہ بالکل بھی اس حوالے سے ڈینجرس احمدیوں کے لیے نہیں تھی. پاکستان کا تو اسی نے گلا گھونٹ دیا تھا کہ فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کسی سیکٹ کو یوں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. ایک بڑی بےہودہ روایت پڑی اور اس کے آگے سے جو کانسیکوینسز ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور
لیکن اس کا ذاتی زندگی پہ اثر اس لیے نہیں تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ قابل تعزیر جرم نہیں کرتے تھے. جرم نہیں تھا کوئی کہ اگر میں کہوں یا آپ کہیں یا کوئی بھی کہے کہ میں احمدی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اٹ واز اوکے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن 84 کا جو قانون تھا اس میں اس کو جرم بنا دیا گیا، قابل مواخذہ جرم بنا دیا گیا، قابل دست اندازی پولیس اس کو جرم بنا دیا گیا. اور شاعر اسلام کسی بھی حوالے سے اڈاپٹ کرنا آپ کے لیے 295 سی 98 سی اور بی کا اس کے تحت مقدمات درج ہو جاتے ہیں. 95 سی تو خیر ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ آپ نے جو تھا نا احمدیوں کی شعر آ گیا، ان کی جان مال عزت ہر چیز آپ نے سماج پہ چھوڑ دی. جب آپ ہر چیز سماج پہ چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھو نا، یہ جو سماج کی جو اخلاقی حالت ہے، یہ جو ان کی سیاسی شعور ہے، اخلاقی شعور ہے، بلکہ شعور تو ہے ہی نہیں، جو بھی حالت ہے وہ اتنا میزریبل ہے اور اس کی اتنی ڈینجرس، اتنا وہ خطرناک رویے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا نا کہ یہ جو کمیونٹی تھی احمدی کمیونٹی، یہ پھر وائپ آؤٹ ہوتے گئے پاکستان سے، وہاں سے چلے گئے. اور یہ جو آرڈیننس تھا اور اس کے بعد جو 95 سی والا جو آرڈیننس تھا توہین رسالت کا، اس کا شکار پھر دوسری کمیونٹیز بھی ہوئی، عیسائی بھی ہوئے، احمدی بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے. تو یہ سلسلہ پھر رکنے والا نہیں. اور یہ جو اسپیشلی احمدیوں کے خلاف آرڈیننس ہے 84 والا، یہ تو بہت ہی اپنی ذات میں ایک ڈینجرس اور ایک خطرناک عمرانی معاہدہ تھا احمدیوں کے ساتھ ریاست کا، کہ جس نے پھر احمدیوں کو اس ریاست سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمدی وہاں سے نکل گئے ہیں، زیادہ تر تعداد میں، بہت ساری تعداد میں لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے، چلے گئے. اور ریاست کے اوپر ظاہر ہے اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑا. یہ لوگ جب باہر آتے ہیں، امریکہ آتے ہیں، کینیڈا آتے ہیں اور برطانیہ آتے ہیں، یورپ آتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑی کمیونٹی بن چکی ہے احمدیوں کی، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور پولیٹیکلی بھی انفلوئنسڈ پیپل ہیں. یہاں تو آپ کو پتا ہے نا، 20 لوگ بھی اٹھ کے پرائم منسٹر کے پاس چلے جائیں یا اپنے ایم پیز کے پاس چلے جائیں تو وہ ان کی بات سنتا ہے اور بات پارلیمنٹ تک چلی جاتی ہے. تو جہاں ہزاروں لوگ ان حکومتوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک ہو رہا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی جس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل درست بتاتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے اتنا نہ بتاتے ہوں جتنی انہوں نے سماجی جبر برداشت کیا ہوتا ہے. لوگ آپ کا کھانا علیحدہ کر دیتے ہیں، ہاسٹلز میں آپ کے برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، آپ کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں، آپ سے ملنا گوارا نہیں کرتے، آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں، آپ کے بچوں کو لوگ نفرت کا نشانہ بناتے ہیں. آپ بسوں میں وینوں پہ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے روا اترنا ہے تو لوگ اپنے کپڑے آپ سے بچاتے ہیں جیسے آپ کوئی پلید جانور ہیں. تو یہ جو حد تک ہے جو شودروں کے ساتھ ہوتی ہے ہندوستان میں، وہ جو احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جب احمدی یہاں آ کے اپنی حالت زار بیان کرتے ہیں تو امیج جو ہے وہ ریاست پاکستان کا تباہ و برباد ہوتا ہے، اور جو کہ بالکل درست ہوتا ہے. اور اس پہ ریاست پھر شور مچاتی ہے کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں. ابھی تم بدنام ہو رہے ہو تو تم اپنے ملک میں جو منورٹیز جن کو تم نے ڈکلیئر بھی کر دیا ان کے حقوق کا تحفظ کرو. پھر یہ جس طرح کی حرکتیں اب کرتے پھر رہے ہیں، بی بی سی نے بھی خبر دی ہے، باقی انٹرنیشنل میڈیا نے خبر دی ہے، تو اس سے کیا جاتا ہے تاثر دنیا کو پاکستان کا؟ پاکستان کا تاثر دنیا کو وہی جاتا ہے جو پاکستان کا تاثر ہے. اور پاکستان کا تاثر وہی تاثر ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اب دنیا پاکستان اور افغانستان کو سماجی، سیاسی، معاشرتی، حتیٰ کہ معاشی حوالے سے ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے. دوسری طرف چائنا کو اور انڈیا کو دنیا سماجی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو یہ ریاست جو ہے پاکستان کی، یہ اپنے منطقی انجام کی طرف ہی پہنچی ہے. اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اور جس طرح کی انہوں نے فصل بیجی ہے مذہبی انتہا پسندی کی اپنے نظریات کی صورت میں، وہ فصل جب اب پھل دے رہی ہے تو اب وہ ظاہر ہے سب کو نظر آ رہے ہیں اس کے ثمرات کیا ہیں. ثمرات کیا ہونے ہیں؟ زہر کے پودے لگائے اور ہر طرف انہوں نے پوری ریاست کی رگوں میں زہر دوڑا دیا. اچھا علی بھائی، ایک اور آپ نے جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے نا ایک بیچ میں ایک جملہ اس طرح بولا کہ بنیادی طور پہ یہ بھوک ننگ اور چوری ڈکیتی کا مسئلہ ہے جس کے اوپر مذہب کا ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے.
جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ پولیس اور جو مولوی تھے وہ مسلمانوں وہ احمدیوں کے گھروں سے بکرے لے گئے اور مطلب گوشت نکال کے لے گئے، تو ساتھ ہی آپ نے ایک یہ جملہ بولا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ بھوک ننگ کا یا معیشت کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست عرفان ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جو منافرت ہے یا مذہبی طور پہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے معاشی مفادات کار فرما ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ کا بھی بعض کا یہ تھیسز ہوتا ہے، سر فہیم بھی بعض کا ایسی بات کرتے ہیں کہ معاشی مفادات ہوتے ہیں کسی بھی مذہبی مسئلے کے پیچھے۔ مجھے پتا آپ کا بڑا بولنے پہ دل کر رہا ہے، مجھے صرف 1 منٹ دیں، میں تھوڑا ایکسپلین کروں۔ اچھا، میرا تھیسز یہ ہے کہ بھلے ہو بنیادی مسئلہ معیشت کا، بھوک نہ کا، بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے عوام کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے معاشی مفادات کے حصول کے لیے بجائے اس کے لیے کوئی قانونی اور اخلاقی رستہ اختیار کریں، آپ نے ایک جبر کا رستہ اختیار کرنے کا کھلا انہیں اختیار دے دیا۔ تو یہ دلیل دینا کہ جی بنیادی طور پہ یہ معیشت کا مسئلہ، میرے خیال میں دلیل غلط ہے۔ یہ بات یوں کرنی چاہیے کہ یہ معیشت کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان رویے بھی ایک مسئلہ ہے جس کے لیے معاشی اصول کے لیے ایک بندہ مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ جی نہیں، درست بات ہے آپ کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ معاشی بھی ہے، یعنی اس میں اصل چیز تو دیکھو مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت اولین درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں یہ لوگ اپنے معاشی مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ جب 74 میں احمدیوں کے خلاف امینڈمنٹ آئی نا، تو یہ روا کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں جنہیں جنگلی کہتے ہیں، ان کا گزر اوقات روا کے لوگوں کے سر پہ ہی ہوا کرتی تھی۔ دودھ دینے والا، کپڑے دھونے، برتن شرتن دھونے، کام والیاں آتی تھیں، لوگ کام کرنے آتے تھے۔ تو جو مقامی ذمہ دار تھے ان کے بھی مفادات کو زک پہنچی تھی کہ اب لوگ ان کی زمینوں پہ کام نہیں کرتے تھے، روا والوں کے پاس کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے نا یعنی لوکل لوگوں پہ یا اپنی جو ان کی زمینوں پہ لوگ بیٹھے تھے ان پہ پابندی لگائی کہ آپ لوگ ان کے گھروں میں کام کرنے نہ جایا کریں، یہ غیر مسلم ہیں۔ لوگ چند دن نہیں آئے، لیکن جب مہینہ 2 مہینے بعد ان کے گھروں میں ظاہر تنگیاں ہوئی، پیسوں کی ضرورت، پھر دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ تو مفادات آپ کے سیاسی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آپ تلوار استعمال کرتے ہیں، جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں، وہ عام طور پہ معاشیات کا ہوتا ہے۔ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے تو مسلمان جو تھے یہ تو سارے مزارے یا کام کرنے والے عام لوگ تھے، تو گاؤں میں جو امیر آدمی ہوتا تھا، ساہوکار یا بنیا، وہ اس کی دکان ہوا کرتی تھی، اور یہ مسلمان سارے اس کے مقروض ہوا کرتے تھے۔ اور مسلمان بارٹر سسٹم تھا، ایک قسم کا فصل دینی، اس کو گندم دینی تو اپنے پورے سال کے سودے اسے لیتے رہنا، کوئی مر گیا ہے تب اسے پیسے لے لینے، کوئی شادی ہے تب پیسے لے لینے۔ وہ سارا سال بنیا ان کا حساب کیا کرتا تھا اور بڑے آنےسٹ طریقے سے وہ حساب کیا کرتا تھا، اس میں کوئی ایسی ہیر پھیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑا ایکسیلنٹ قسم کا سسٹم تھا جس کے اوپر دیہات کی زندگی کا عمل دخل تھا۔ جب تقسیم ہوئی ہے تو سب سے پہلے انہی مسلمانوں نے انہی لوگوں کو مارا جن کے پاس ان کے کھاتے تھے۔ تو یہ مذہب کی آڑ میں معاشی مفادات کا تحفظ جو ہوتا ہے، یہ بڑا مکار قسم کی چال ہوتی ہے، اور یہ چال جو لوگ چلتے ہیں مذہبی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، ان کے پاس اپنی اس چال کی دلیل کے لیے کوئی نہ کوئی مذہبی ریفرنس ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے جس کا ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور وہ تحفظ عام طور پہ ان کا مولوی پرووائڈ کر دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ تحفظ مولوی بھی پرووائڈ کرتا ہے، ریاست بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ اس لیے مذہبی فکر کو استعمال کرتے ہوئے، مذہبی چالوں کو استعمال، فکر تو نہیں کہنا چاہیے، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں لوگ بڑی مکاری سے لوگوں کو ایبیوز کرتے ہیں۔ یہ جس طرح سری لنکا کی فیکٹری میں جو کیا سیالکوٹ کی فیکٹری میں وہ جو سری لنکن تھا بیچارہ، اب اس کو کیوں مارا گیا تھا؟ ان کو کہتا تھا کمبختو کام کرو، ٹائم پہ ہو، اور یہ سٹیکر کیا لگاتے پھرتے ہو۔ ان کے مفادات کو زگ پہنچتی تھی۔ اب یہ جو بٹگرام والی سائڈ ہے، جو کوہستان میں، ایک چائنیز انجینئر کو اس کے خلاف کوہستانی جو تھے انہوں نے ایجیٹیشن چلائی۔ کوہستانیوں کو جو لوگ جانتے ہیں نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے
ڈی گریڈ قسم کے لوگ ہیں، یعنی بہت ان کا جو مورل ویلیوز ہیں وہ بہت ہی لوور لیول پہ ہیں. تو اس بندے نے ان کو کہا چائنیز نے کہ تم لوگ اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہو نمازوں پہ جمعے پہ. اب اس پہ ان کو پرسنل گرج تھی یا پرسنل ان کو اس کے اوپر غصہ تھا کہ اس نے ہمیں کیوں روکا، ہر ڈرام قوم ہے، کام کرنے والی قوم تو ہے نہیں. انہوں نے اس کے اوپر بلاسفیمی لگا دی. تو اس لیے پاکستان کے سماج میں اپنے ہر ذاتی، سیاسی، معاشی، معاشرتی مفادات کے تحفظ کے لیے سب سے جو عمدہ تلوار ہے وہ مذہب کی تلوار ہے. اور یہ سب سے زیادہ گردن زنی کرتی ہے اقلیتوں کی، چھوٹے لوگوں کی، یا ان لوگوں کی جن کا سماج میں کوئی رتبہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سماج میں طاقت نہیں ہے. وہ پہلی سماجی جبر سے جو ہیں وہ بےچارے جھکے ہوئے ہیں. یہ لوگ اور ان کی گردن زنی کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ ہر لحاظ سے فلاپ اور فیل ریاست. اور یہ کسی بھی شہری کے تحفظ کے لیے ریاست جو ہے وہ اس کے پاس کوئی مورل، کوئی لیگل اور کسی قسم کی کوئی اتھارٹی رہ ہی نہیں گئی کہ وہ لوگوں کا تحفظ کر سکے. اس لیے احمدی جو ہے وہاں سے نکل آئے ہیں، بلکہ جو احمدی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ نکل ہی آئے. وہ کیا شعر تھا اس کا یار، اس کا افتخار عارف کا، کہ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے جو گھر میں رہتے. تو ان کو 47 سے بھی لیسن سیکھنا چاہیے کہ یہ 47 میں انڈیا سے آئے کیوں تھے پاکستان. تو اب پاکستان آگے تھا تو اگلے کسی گھر کی تیاری کریں. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے کہ 47 سے کیوں آئے تھے یہ لوگ. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، پر ایسا کون تھا جس کے نام پر رہتے. پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. کہ اپنے گھر رہتے. بالکل. شکریہ علی بھائی، بہت بہت آپ نے بڑا ایک سیر حاصل تجزیہ کیا. تو پھر چلتے ہیں. اچھا علی بھائی، خدا حافظ. اوکے جی، خدا حافظ.